السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ماروسا ڈیسٹریلز۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر فرانسیسی انٹیلیجنس نے کئی خواتین کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کرکے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کرکے ہلاک کیا۔ ایک اندازے کے مطابق پہلی جنگ عظیم کے دوران اور بعد فرانس میں 300 سیکرٹ ایجنٹ ہلاک کیے گئے، جن میں درجنوں خواتین بھی شامل تھیں۔ تاہم بعض خواتین فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کیپٹن لوڈگس کی انتقامی ذہنیت کے باعث موت سے دوچار ہوئیں۔ ایسی ہی ایک خاتون ماروسا ڈیسٹریلز تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں پیرس میں ماتا ہری کے علاوہ درجنوں خواتین نے شوبز کی دنیا میں داخل ہوکر نمایاں مقام حاصل کیا۔ فرانس ماضی کی طرح آج بھی رقص و موسیقی کی محفلوں میں اور تھیٹر ہونے والے پروگراموں کے باعث سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ماروسا ڈیسٹریلز بھی 1900 کے اوائل میں پیرس میں شوبز کی دنیا میں داخل ہوئی۔ پیدائش کے لحاظ سے اس کا تعلق رومانیہ سے تھا، لیکن فرانس کو اس نے ذاتی پسند کی وجہ سے رہائش کے لیے منتخب کیا تھا۔ وہ ذہین، خوبصورت اور اداؤں کے فن سے پوری طرح آشنا تھی۔ فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی ان دونوں شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین کو شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کیپٹن لوڈگس کے حکم پر کسی نہ کسی اداکارہ یا ماڈل گرل کو تفتیش کے لیے طلب کیا جاتا تھا۔ ماروسا اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ بھی جاتی تھی۔ اس لیے کیپٹن لوڈگس نے یہ فرض کر لیا کہ یہ خاتون جرمنی کے لیے کام کر رہی ہے اور اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے شوبز کا سہارا لے رکھا ہے۔ کیپٹن لوڈگس نے ماتا ہری جیسی خاتون ڈانسر کو یہ کہہ کر اپنے دفتر طلب کیا تھا کہ تم ہمارے لیے کام کرو اور ہم تمہیں اس کا معاوضہ دیں گے۔ یہی پیشکش اس نے ماروسا کو بھی کی، تاہم ماروسا سے خود ملاقات کرنے کی بجائے اپنے ایک ذہین ایجنٹ کو اس کے پاس بھیجا، جس نے ایک روز اسے فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں طلب کیا۔ اتفاق سے جب ماروسا وہاں پہنچی تو مذکورہ ایجنٹ، جسے کیپٹن لوڈگس نے اس کے تعاقب میں لگا رکھا تھا، اس سے خوش اخلاقی سے ملا۔ اس کی میز پر اس وقت ایک ایسی فہرست موجود تھی جس میں فرانس کے ان جاسوسوں کے نام تھے جو روس اور دوسرے ممالک میں اہم عہدوں پر کام کر رہے تھے۔ ماروسا نے فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے اس ایجنٹ سے کہا کہ میں کسی ملک کے لیے جاسوسی نہیں کر رہی، تاہم اگر میری وجہ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں۔ میں اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے فرانس کی خدمت کرکے خوشی محسوس کروں گی۔ اس ایجنٹ نے کیپٹن لوڈگس کو ماروسا کا پیغام پہنچایا۔ ماروسا کسی قسم کا وعدہ کیے بغیر واپس آ گئی، تاہم اس ملاقات کے چند روز بعد فرانس کا ایک ایسا شخص جرمنی میں پراسرار انداز میں قتل ہو گیا جس کا نام مذکورہ ایجنٹ کی میز پر پڑی فائلوں میں سر فہرست تھا۔ اپنے سیکرٹ ایجنٹ کی ہلاکت پر کیپٹن لوڈگس انتہائی مشتعل ہو گیا۔ اس نے ان افراد کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا جو گزشتہ چند ماہ کے دوران اس دفتر میں آئے تھے جہاں سیکرٹ ایجنٹوں کے متعلق قوائف ہوتے ہیں۔ یوں تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ ماروسا اس روز فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر میں موجود تھی جب مذکورہ قتل ہونے والے ایجنٹ سے متعلق فائل میز پر موجود تھی۔ چنانچہ کیپٹن لوڈگس نے فوراً حکم دیا کہ اس خاتون کو ہلاک کر دیا جائے۔ تاہم یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کسی کے پاس ماروسا خلاف لگائے جانے والے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت نہیں تھے۔ چنانچہ لوڈگس نے اپنے ایجنٹ کو، جو ماروسا کے ساتھ چند ملاقاتیں کر چکا تھا، یہ مشن سونپا کہ وہ ماروسا کے ساتھ کھانا کھائے اور اس دوران اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح فرانسیسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ماروسا کو کافی میں زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ مذکورہ خاتون کا بھی ان جاسوس خواتین جیسا انجام ہوا جنہیں کیپٹن لوڈگس نے محض شک کی بنیاد پر گولی مروا کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔